اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب غضنفر صاحب، جناب ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن صاحب، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ابھی چودھری صاحب نے بھی فرمایا، ہماری بچی جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے اس نے بھی کہا کہ سیاست میں نے شروع کی جو لوئسٹ لیول سیاست کا تھا، وچ از میونسپل کارپوریشن کاؤنسلر، آئی اسٹارٹیڈ فرام دیئر، اور اس میں جو ہائیسٹ اسٹیج تھی آف لوکل گورنمنٹ وچ واز میئر اور ناظم آف اے ڈسٹرکٹ، اس تک میں نے سرو کیا، مجھے موقع ملا۔ اور اس اپنے پورے کریئر میں نے لوکل گورنمنٹس کو بنتے ہوئے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو آپ کے بعض لوگوں کے علم میں ہوگا، 2001 میں جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنا، وہ پاکستان کی لوکل گورنمنٹ کی ہسٹری میں سب سے اچھا نظام قرار دیا گیا، ہر طرف سے انٹرنیشنل بھی اس کے اوپر لکھا گیا اور لوکل بھی۔ تو وہ ایسا نظام تھا جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بہتر لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، جس میں میئر صرف ایک فگر ہیڈ نہیں تھا بلکہ ایگزیکٹو ہیڈ بھی تھا آف اے ڈسٹرکٹ۔ اور وہ سسٹم صرف 8 سال پاکستان میں چل سکا، اور جیسے ہی پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں اور پروونشل اسمبلیز وجود میں آئیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا۔ یہ کہانی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو حکومت عام طور پہ جو حکومتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، اور ہماری حکومت بھی پاکستان میں اسی طرح سے ہے، اس کے 3 ٹیئرز ہیں۔ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، پھر پروونسز ہیں، اور پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ماشاءاللہ اپنا کام کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹس بھی اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن اصل حکومت جس نے آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، جس نے آپ کے اسکول کالج چلانے ہیں، جس نے اپنی سڑکیں بنانی ہے، آپ کے ڈسٹرکٹ کا انفراسٹرکچر بنانا ہے، آپ کے گلی محلے کی صفائی رکھنی ہے، وہ خدمت کرنے والی گورنمنٹ ہے۔ انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہی، اور اسی لیے جو آج ہم آپ کے سامنے مقدمہ لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو بار بار آزمایا اور بار بار کوشش کی کہ یہ چلے اور یہ اسٹیبلش ہو، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ فیڈرل گورنمنٹ، جب ہم فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجموعہ ہے کچھ فیڈریٹنگ یونٹس کا، جو ہمارے نظام کے مطابق، پاکستان کے نظام کے مطابق ہمارے 4 صوبے ہیں جو مل کے ایک فیڈریشن بناتے ہیں۔ تو یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس کے اوپر بنی ہوئی ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کا سسٹم جو نافذ ہے، جس کی ہم بعد میں بھی بات کریں گے، وہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس کو مل کے بنا ہے، اور ہم اکیلے فیڈرل سسٹم پہ نہیں چل رہے۔ دنیا کے زیادہ تر ملک جو ہیں وہ اسی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی فیڈرل گورنمنٹس ہماری آتی ہیں اقتدار میں، ہمارا بھی ملک دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور اسی طرح جو باقی بڑے ملک ہیں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ قائم ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے عوام کے پاس ان کے مسائل کے حل کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اتنے بڑے یونٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ جیسے ہماری حکومت اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے پورے پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہے تو وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اسی لیے دنیا میں فیڈریٹنگ یونٹس بنائے جاتے ہیں، فیڈریشن کو تقسیم کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں، کہیں پہ اس کو صوبہ کہا جاتا ہے، کہیں پہ اس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اس میں صوبوں کی تعداد 4 ہے۔ اسی طرح اگر ہم باقی دنیا میں
دیکھیں کہ انہوں نے اپنے صوبوں کو تقسیم کس طرح سے کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہم سے بڑے ملک ہیں، جس میں سب سے بڑا ملک اس وقت آبادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ہے، پھر اس کے بعد چائنا ہے۔ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، آزادی کے وقت اس کے 9 اسٹیٹس تھیں، آج اس کی 39 اسٹیٹس ہیں۔ جیسے جیسے ان کی آبادی بڑھتی گئی، ان کے کام آبادی کے بڑھتے گئے، اسی طرح انہوں نے اپنے فیڈریٹنگ یونٹس کو، اپنی آبادیوں کو، اپنے صوبوں کو اسی طرح وہ زیادہ سے زیادہ کرتے چلے گئے۔ اسی طرح آپ چائنا میں دیکھیں، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس ہم سے بڑا ملک ہے، آپ اس کو دیکھیں، جتنے بھی ملک کی آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کیا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا، اور جب ہم نے نہیں کیا اور ہم نے اپنے صوبے، جو 4 صوبے ہم نے بنائے بھی، وہ اگر آپ ان کی ترتیب دیکھیں گے وہ ایسے لاب سائڈڈ آپ کو نظر آئیں گے، جس میں ایک صوبہ جو پنجاب ہے وہ آبادی کے لحاظ سے آلموسٹ 52% آف پاکستان ہے۔ ایسی کوئی فیڈریشن آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گی کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ اس کے باقی تمام فیڈریٹنگ یونٹ کو ملا کے بھی اس سے بڑا ہو۔ یہ صرف ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو وہ ایک ایسا صوبہ ہے جو باقی تمام صوبوں سے رقبے میں اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے 172 کنٹریز ایسے ہیں جو بلوچستان کے رقبے سے چھوٹے ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ وہاں پہ ہمیں پرابلم کیا آتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، تو فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ کوئٹہ میں بیٹھ کے جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اتنے دور تک گورنمنٹ کی ریٹ ہی قائم نہیں رہتی کہ جہاں پہ گورنمنٹ پہنچ سکے اور لوگوں کی کچھ خدمت کر سکے۔ تو یہ لاب سائڈڈ ہماری صوبے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے پچھلے 80 سال میں یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ان میں کوئی ریشنلٹی لے کے آ جائیں۔ اگر میں آپ کو ایک ترتیب بتا دوں جو دنیا کے 10 بڑے ملک ہیں وہ اپنی حکومتوں کو کیسے چلا رہے ہیں۔ چائنا 31 پروونسز چائنا میں بنائے گئے ہیں، آج اس کی آبادی کوئی 150 کروڑ کے آگے پیچھے ہے۔ اتنی ہی آبادی کا ملک انڈیا ہے، اس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ 9 اسٹیٹ سے اس نے شروع کیا تھا، آج اس کی 39 اسٹیٹس ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آج اس کی 50 ریاستیں ہیں، دے اسٹارٹیڈ ود 17 اسٹیٹس، اور آج بڑھ کے ان کی اسٹیٹ جو ہیں وہ 50 ہو چکی ہیں۔ انڈونیشیا ہمارے برابر ہے، تقریباً 27 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، 25 کروڑ ہونے والی ہے۔ 34 پروونسز انڈونیشیا کے ہیں۔ یہ وہ 4 ملک ہیں جو ہم سے بڑے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ آئیں تو پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے، نائجیریا 6واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، دے ہیو 27 ایڈمنسٹریٹو یونٹس۔ برازیل اگین کوئی 20 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، دے ہیو 36 اسٹیٹس۔ بنگلہ دیش ہے، وہ ایک یونٹری اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، لیکن ان کے ڈسٹرکٹس امپاورڈ ہیں، ان کے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو 10th لارجسٹ کنٹری میرے پاس ہے وہ میکسیکو ہے، ان کے بھی 13 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا پروونسز ان کے آپ دیکھیں تو وہ 31 ہیں۔ یہ ایک دنیا کا اوور ویو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اب گورنمنٹ نے کرنا کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ اگر بنی ہے اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ تو ویسے اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے سائنٹسٹ جو ہیں ان کی ڈیفینیشنز پڑھیں تو وہ 7 رسپانسبلٹیز دیتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو جب وہ گورنمنٹ فارم ہوتی ہے۔ اس میں پبلک ویلفیئر ہے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہے، آپ کو انصاف کا نظام دینا ہے۔ میں ان سب پہ تھوڑی آپ سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم یہاں ان 7 فیلڈز میں جو ہمیں
سروس ملنی چاہیے اس میں ہم کہاں فال کر رہے ہیں. اکنامک ویلفیئر لوگوں کی اسٹیٹ نے کی رسپانسبلٹی ہے. جو اسٹیٹ پیسے تقسیم کر کے نہیں کرتی, اسٹیٹ اپنی پالیسیز سے ایسی پالیسی لے کے آتی ہے کہ جس میں لوگ اکنامکلی گرو کر سکیں. اسی طرح اپنے بارڈرز کی حفاظت ہے, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی, کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو یہ تو ذمہ داریاں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے. ایک اور بات میں آپ کے سامنے, ایک ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی 2019 میں. اس میں انہوں نے اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا پاکستان ایٹ 100. ہم جانتے ہیں کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے, 2047 میں پاکستان 100 ایئرس کا ہوگا. اور ریکمنڈیشنز انہوں نے دیں کہ اگر پاکستان ایک مڈل انکم یا ہائی انکم کنٹری بننا چاہے تو اسے اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں جو اس کو دور کرنی پڑیں گی. جو سب سے پہلے چیز اس نے ورلڈ بینک نے مینشن کی ہے وہ ریجنل انایڈیکویٹلی ہے. جو آپ کے ریجنز کے درمیان ان ایڈوکیسی ہے, وہ اس نے سب سے پہلے یہاں پہ ڈسکس کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے علاقوں کو ایک جیسی ترقی نہیں دی. اگر ہم پچھلے 79 ایئرس میں دیکھیں, ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے, ایک اسلام آباد اور 4 پروونشل کیپٹلز. اس کے علاوہ آپ کسی صوبے میں چلے جائیں, اپنے لیول پہ جو بھی لیول ہے, کے پی نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس میں موسٹلی ساری ترقی آپ کو پشاور میں نظر آئے گی. وہ بھی ہم پچھلے دنوں میں گئے, اس کی حالت کوئی اتنی اچھی ہمیں نظر نہیں آئی. بٹ اسی طرح لاہور سے باہر آپ نکلیں گے تو پنجاب میں آپ کو وہ ترقی نظر نہیں آئے گی جو لاہور میں ہے. آلدو وہاں پہ تو اب گورنمنٹ نے کچھ کام ایسے شروع کیے ہیں کہ دوسرے علاقوں کو لے کے چلیں, لیکن اتنے بڑے صوبے میں وہ کس طرح پاسبل ہوں گے وہ وی ہیو ٹو سی. اسی طرح سندھ ہے, کراچی کے باہر آپ نکلیں تو پورا سندھ آپ کو کچی آبادی کا ہی منظر پیش کرے گا. تو یہ ہماری ریجنل ان ایکوالٹیز ہیں جو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور رکاوٹ بنتے رہیں گے. کیونکہ اگر ہم یہ بھی آپ ایک نوٹ کریں کہ جب ایک شہر کو ہم ترقی دیتے ہیں تو وہ شہر بھی ترقی نہیں کرتا, بیکاز اس کے اندر اتنی زیادہ مائیگریشن ہوتی ہے. اگر میں لاہور کی بات کروں جسے میں نے بہت قریب سے دیکھا, تو ہر سال لاہور میں سلمز بڑھتے ہیں, اس لیے کہ مائیگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ جتنے بھی وسائل وہاں پہ لگائیں گے, مائیگریشن اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ وسائل پورے ہی نہیں آ سکیں گے لوگوں کو اس کے درمیان. اسی طرح لوکل گورنمنٹ ہم نے کبھی بنائی نہیں, ہم نے اس کی بات آپ کے سامنے کر دی. اب ہم چاہتے کیا ہیں اور کیوں ہمارے خیال میں یہ صوبے کام نہیں کر رہے. پاکستان جب بنا اور 1951 میں ہماری پہلی سینسز ہوئے تو اس وقت پاکستان کی پاپولیشن 3 کروڑ 30 لاکھ تھی ٹوٹل, 33.7 ملین ٹو بی ویری ایگزیکٹ. آج پاکستان کی پاپولیشن 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے. پنجاب جو 51 میں 20.6 ملین کا ایک پروونس تھا, وہ آج 127 ملین کا پروونس بن گیا, تقریباً 13 کروڑ. سندھ which started from 6 million, now they are 55.6 million. Khyber Pakhtunkhwa started from 5.8 million, now it is 40.85 million. بلوچستان جو سب سے بڑا رقبے میں آپ کا ہے, تقریباً 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا صوبہ, اور اس میں آبادی صرف 11 لاکھ. ہم نے اگر تب بھی اس کو پلان کر لیا ہوتا تو شاید آج یہ حالات ہمارے وہاں پہ نہیں ہوتے. ابھی بھی 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں بلوچستان کی آبادی 14 ملین, لیس دین لاہورز پاپولیشن. اس کے بعد اسلام آباد ہے جو ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے, کوئی 2.5 ملین کی آبادی ہم وہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کو اگر آپ
پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تو دنیا میں صرف 12 ایسے ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں. تو پنجاب وڈ بی 13th لارجسٹ کنٹری اگر آپ اس کو ملک بنا کے دیکھیں. صرف 12 ملک دنیا میں آپ کے ایک صوبے سے بڑے ہیں. اور وہ 12 ملکوں میں کون ہیں؟ چائنا ہے، انڈیا ہے جو موسٹ پاپولس کنٹریز ہیں، انڈونیشیا ہے، یہ جاپان ہے، رشیا ہے، ایجپٹ ہے. صرف یہ ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں. اسی طرح اگر سندھ میں آپ دیکھیں تو 31 کنٹریز ہیں دنیا میں آؤٹ آف آلموسٹ 200 جو سندھ سے بڑے ہیں. کے پی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے بھی 41 کنٹریز ایسے ہیں جو کے پی سے بھی چھوٹے ہیں. اور اگر ہم بلوچستان کو ہم آبادی کے لحاظ سے نہیں دیکھتے، رقبے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو 172 کنٹریز ہیں جو بلوچستان سے چھوٹے ہیں رقبے میں. یہ پرسپیکٹو ہے دنیا میں اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیں. جو ہم پرپوز کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور آج میں بڑا خوش ہوں، مجھے خوشی ہے کہ آج ایک ایسے علاقے میں ہم آئے ہیں جہاں پہ صوبے کی تحریک بہت دیر سے چل رہی ہے اور اس علاقے کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اپنا آزاد صوبہ بنانے کے لیے، شہادتیں تک یہاں پہ ہوئی ہیں. آپ نے ایک تحریک چلائی اور ہم آج اس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہزارہ کی بجائے آپ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنائیں. تاکہ جو ابھی ہم نے پڑھا، جو ورلڈ بینک نے ایک سب سے بڑا ہمارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بتائی ہمیں، وہ ریجنل ان ایکوالٹیز ہیں. تو ان کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنے صوبے اتنے چھوٹے کرنے پڑیں گے کہ وہ سب کے سب ترقی کر سکیں. اگر ہم بات ابھی آگے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری حالت ابھی کیا ہو رہی ہے، ہم نے ایجوکیشن میں کیا کیا. ابھی ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب نے آپ کے سامنے کچھ تھوڑی بات کی ہے، میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ابھی ڈسکس کروں گا، مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارا خیال یہ ہے، فارمیٹ یہ طے ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ اور فار فیو منٹس میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا فیکٹس. اس کے بعد آپ کے کوسچنز ہوں گے تو اس کے جواب میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ ہم اچھی طرح سے جواب دے سکیں. ہم جیسے سندھ کے لیے ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ سندھ کے 7 ڈویژنز ہیں تو یہاں پہ 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے سندھ کو. اور اگر آپ نے سنا ہے تو کراچی اور حیدرآباد کے لیے تو جو موومنٹ ہے وہ بڑی دیر سے ہماری یہاں پہ چل رہی ہے. کے پی کے اندر وی ہیو 7 ڈویژنز ان کے پی، تو وہاں بھی ہم یہ کر رہے ہیں. ہزارہ اس میں ایک ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک تحریک صوبے کی چل رہی ہے، وہ اتنی پاپولر نہیں ہے جتنی ہزارہ میں ہے، لیکن آپ میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ڈی آئی خان جو ہے وہ سرائکی سپیکنگ زیادہ علاقہ ہے اور وہ الگ سے صوبہ بننا چاہتے ہیں. بنو ایک ڈویژن ہے، ہزارہ آپ کا ڈویژن ہے، کوہاٹ ہے، مالاکنڈ ہے، مردان اور پشاور ہے. یہ پرپوز پروونس ہیں ہمارے لیے جو کے پی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو کے پی میں بننا چاہیے. بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ اتنے زیادہ 33 پروونسز بنا دیں گے تو یہ تو بہت مہنگا ہو جائے گا، پاکستان کے پاس تو پہلے ہی وسائل بڑے کم ہیں. تو اس پہ بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ جب آپ یہ صوبے بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس جو ہے وہ کم ہو جائے گا بڑھنے کی بجائے انشاءاللہ. اب ان کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ ہم نے اگر صوبے نہیں بنائے اور ہم نے اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس رکھے ہیں تو ان کے کچھ اب نتیجے بھی نکلنے چاہیے، بیکاز آلریڈی 80 ایئرز گزر گئے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے
ایک سروے کیا ڈسٹرکٹس کے اندر کہ کون سے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو ایجوکیشن میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں یا اچھا پرفارم نہیں کر رہے. انہوں نے ایک ٹیبل بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈسٹرکٹس 80 to 100 مارکس لے گا اسے ہم کہیں گے کہ یہ ویری ہائی ریٹڈ ہے ان ایجوکیشن, اور جو 70 to 80 مارکس لے گا وہ ہائی کیٹیگری میں آئے گا ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ ڈسٹرکٹس. پھر میڈیم 55 to 70 اینڈ لو میں جو جس کو انہوں نے رکھا وہ 0 to 55 ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سروے ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے فگرز ہیں. اس میں آپ دیکھیے انفارچونیٹلی ویری ہائی اسٹینڈرڈ کے اوپر پاکستان کا ایک بھی ڈسٹرکٹ نہیں ہے. ہائی کے اوپر صرف ایک ڈسٹرکٹ ہے, دیٹ از اسلام آباد. تو چاروں صوبوں میں ایک بھی ایسا ضلع نہیں ہے جو ایجوکیشن میں جس نے 70 to 80 مارکس لے لیے ہوں. اس کے بعد میڈیم کیٹیگری میں جو آ رہے ہیں وہ 55 to 70 مارکس جو لے رہے ہیں وہ ہیں. اس میں پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹ ایسے ملے انہیں جو میڈیم میں آتے ہیں, جس میں بلوچستان میں ایک بھی نہیں ہے. ایون میڈیم میں بھی بلوچستان میں ایک بھی نہیں ہے. کے پی میں 16 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو میڈیم میں آتے ہیں. پنجاب میں وہ 32 ہیں. سندھ میں صرف 8 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو ہائی میں آتے ہیں. باقی سارے پاکستان کے ڈسٹرکٹس لو کیٹیگری میں آتے ہیں. اس میں کیا ہے, بلوچستان کے all 33 ڈسٹرکٹس دے آر ایٹ دا لوئسٹ ان دس ٹیبل. کے پی میں 16, میڈیم میں 18 لوئسٹ پہ آپ کے پہنچ گئے. پنجاب میں 32 میڈیم میں اور 4 آپ کے جو ہیں وہ لو کیٹیگری میں چلے گئے. سندھ میں وی ہیڈ 8 جو میڈیم کیٹیگری میں آتے ہیں, اور جو لو میں آ رہے ہیں آپ کے وہ 22 ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک صرف اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. یہ ایک اور ایک سروے ہے جس میں جو یو این کا ایک سروے ہے, اس میں انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں پاکستان کس جگہ پہ دنیا میں آتا ہے. 193 کنٹریز کو انہوں نے سروے کیا اور پاکستان از 140th آؤٹ آف 161. تو جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ وی آر موسٹلی ایٹ باٹم 10%. کوئی بھی آپ سروے ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, آپ دیکھیے گا. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 193 کنٹریز, پاکستان از 168th. رول آف لاء کا انڈیکس ہے 142 کنٹریز سروے ہوئیں, وی آر ایٹ 129th. گلوبل ہنگر انڈیکس, بھوک میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, 127 ملکوں کا آپ کا سروے ہوا, وی آر ایٹ 109 نمبر, جو ہمارے لوگ بھوکے رہ رہے ہیں. جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے, جو افسوس کی بات ہے, سٹنٹڈ گروتھ ہمارے بچوں کی ہو رہی ہے. موسٹلی آپ ڈاکٹرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے, یو کین انڈرسٹینڈ کہ سٹنٹڈ گروتھ کیا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب ہے کہ 44% ہمارے ایسے بچے ہیں جن کو پوری غذا نہیں مل رہی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ان کے برین ڈیولپ ہوں گے پراپر اور نہ ان کی باڈیز ڈیولپ ہوں گی پراپر. تو 44% آدھے بچے ہمارے وہ ہوں گے جو آج سے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب آپ لوگ اپنے کریئر کے ٹاپ پہ ہوں گے تو یہ آدھے بچے پاکستان کے ایسے ہوں گے جو ان امپلائیبل ہوں گے, جو کام نہیں کر سکیں گے. تو ان اے وے ہم نے آج نہیں, ہم نے اپنے 20 سال بعد کا فیوچر بھی برباد کر دیا, اور یہ آپ کے پیروں کی زنجیر ہوں گے
جب آدھے لوگ نوکری کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو آپ اس سوسائٹی میں کتنا گرو کر سکیں گے، ملک کتنا آگے بڑھ سکے گا۔ اور ہمیں بینگ اے مسلم تو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہمسایہ کھانا کھا کے نہیں سوتا تو ہم سے سوال ہوگا، اور ایسی بھی روایتیں ہیں کہ 40 گھر تک آپ کے ہمسائے ہیں، 40 گھر تک اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ تو یہ تو 44% ہیں، آدھے بچے ہیں آپ کے جو بھوکے سو رہے ہیں۔ ہماری رسپانسبلٹی ہے، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے نیٹ ورک ہماری حکومت نے بنانا ہے، وہ نہیں بنا پا رہی کیونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ کام ہیں کہ ہر جگہ پہ حکومت از اوور ویلمڈ، اتنا بوجھ اس کے اوپر لدا ہوا ہے کہ یہ بنیادی چیزیں اس کا ہوش ہی ہماری حکومت کو نہیں ہے، کر ہی نہیں پا رہی، اور ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ 13 کروڑ کے صوبے میں، 5 کروڑ کے صوبے میں آپ ایک کیپٹل سٹی کے اندر بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر فکر کریں اور آپ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا، یہاں ان سارے انڈیکس کے اندر ہم گریجولی نیچے جا رہے ہیں۔ کسی حکومت نے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہوگی، میں کسی کی نیت پہ بات نہیں کرتا، بٹ یہ ہو نہیں سکے۔ کبھی اس کا آپ گراف خود بنا کے دیکھیے، آپ کے سامنے آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور ابھی تک ہم اس پورے آپ کہیں اپنے کیس کو پبلک میں لے کے نہیں جا رہے، ہم صرف سٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، ہم صرف ٹیچر سے بات کر رہے ہیں، ہم صرف اس ملک کی یوتھ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بات کر دی ہے، آپ اس کو آگے آپ لوگ لے کے جائیں۔ آپ اپنے طور پہ یہ جتنے ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں، ہماری ایک بک ہے، میں آپ کے کالج ایڈمنسٹریشن کو بھی اس کی کاپیز دے دوں گا، آپ دیکھیں اور آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، آپ خود گراف بنا کے دیکھیں ان کا۔ کسی بھی گورنمنٹ میں یہ گراف آپ کو اوپر جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ گریجولی نیچے ہی جاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو 80 ایئرز میں ہمارے سارے حکمران سب تو خراب نہیں آئے ہوں گے، کچھ اچھے بھی لوگ ہوں گے، لیکن کسی دور میں بھی ہماری یہ جو حالت ہے یہ بہتری کی طرف کبھی بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد ایک اور جو ایک ورثم بات ہے ہم سب کے لیے، 25 ملین بچے ہمارے ہیں ایسے، لوگ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں، میں ذرا کنزرویٹو اس کو بول رہا ہوں، 25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، اور اس میں وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ۔ ہم آبادی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں، جو بچے اسکول نہیں جا رہے اس میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں۔ اور انڈیا جس کی آبادی 150 کروڑ ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کے نمبر کو جتنا بھی کسی ایسی جگہ سے اس کو پکڑوں جہاں پہ کوئی نیگیٹو بات ہو، لیکن 2 ملین سے بھی کم بچے ہیں ان کے جو اسکول نہیں جا رہے، آؤٹ آف 150 کروڑ۔ ہم 25 کروڑ میں 25 ملین ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، اور اگین یہ بھی وہ بچے ہوں گے جو ان امپلائیبل ہوں گے، یہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں اور 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان پڑھ مزدور آپ کو کہیں نہیں چاہیے ہوگا۔ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، مشینیں آ رہی ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگ آپ کے ہوں گے تو وہ کام کر سکیں گے۔ انفارچونیٹلی یہ ہماری کچھ یہ سب تھیں باتیں جو میں نے آپ سے کر لیں۔